بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 35۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ، اور جد و جہد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 35 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ابن منظور لفظ وسیلہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی جس چیز کے ذریعے کسی شے تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل ہو اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ والوسیلۃ کل ما یتقرب بہ کشاف۔ ایمان، نیک اعمال، عبادات، پیروی سنت اور گناہوں سے بچنا، یہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور مرشد کامل جو اپنی روحانی توجہ سے اپنے مریدوں کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دے، دل میں یاد الہی کی تڑپ پیدا کر دے، اس کے وسیلہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے۔ کاملین امت نے ایسے مرشد کی تلاش میں سینکڑوں ہزاروں کو اس کی مسافت کو پاپیادہ طے کیا ہے، اور ان کی رہنمائی اور دستگیری سے آسمان معرفت و حکمت پر مہر و ماہ بن کر چمکے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اس آیت میں وسیلے سے مراد بیعت مرشد ہے۔ قول جمیل۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے شاہ اسماعیل صاحب دہلوی کو بھی لکھنا پڑا، اہل سلوک این آیت را اشارت صراط مستقیم، یعنی سالکان راہ حقیقت نے وسیلے سے مراد مرشد لیا ہے، پس حقیقی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ اور ریاضت سے پہلے تلاش مرشد از بس ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سالکان راہ حقیقت کے لیے یہی قاعدہ مقرر فرمایا ہے۔ اسی لیے مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس کا ملنا شاذ و نادر ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد رومی رحمہ اللہ۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ اقبال۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 35 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور جد و جہد کرو اس کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنے، وسیلہ تلاش کرنے کے علاوہ ہر دم مصروف جہاد رہنا بھی ضروری ہے۔ جہاد اصغر بھی اور جہاد اکبر بھی، کفار سے بھی اور نفس امارہ سے بھی، اور ان تمام نظریات اور افکار سے بھی جو کسی حیثیت سے اسلامی عقائد اور مسلمات سے ٹکراتے ہیں، تب جا کر فلاح و کامرانی نصیب ہوگی۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ اقبال۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 36۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ ترجمہ: بے شک وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اگر انہی کی ملکیت میں ہو جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، اور اتنا اور بھی اس کے ساتھ، تاکہ بطور فدیہ دیں اسے اور نجات پائیں عذاب سے روز قیامت، نہ قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ یعنی کفار کا یہ خیال غلط ہے کہ ہم وہاں بھی روپیہ وغیرہ سے کام چلا لیں گے، وہاں تو نجات کا ذریعہ ایمان ہے، دنیا بھر کی دولت بھی اگر وہ دے کر جان چھڑانا چاہیں گے تو ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 37۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم۔ ترجمہ: بہت چاہیں گے کہ نکلیں اس آگ سے، اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ رہنے والا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 38۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ ترجمہ: اور چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کی سزا یہ ہے
کہ کاٹو ان کے ہاتھ بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا، اور عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 38 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس سے پہلے ہتھیار بند ڈاکوؤں اور رہزنوں کی سزائیں بتائی گئیں، اب چوروں کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل عرب کے نزدیک جن کی زبان اور محاورات کے مطابق قرآن حکیم نازل ہوا، سارق، چور کس کو کہتے ہیں؟ السارق عند العرب هو من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما ليس له۔ قرطبی۔ یعنی اہل عرب سارق اس کو کہتے ہیں جو پوشیدہ طور پر کسی محفوظ جگہ میں آئے اور وہاں سے ایسا مال لے جائے جو اس کا اپنا نہیں۔ اس وضاحت کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ فقہائے اسلام نے چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری قرار دیا ہے وہ ان کا اپنا اضافہ نہیں بلکہ لفظ سارق کے لغوی مفہوم سے ماخوذ ہیں۔ مختصراً ان شرائط کا ذکر کرتا ہوں۔ قطع ید کے لیے جن کا پایا جانا چور، چوری شدہ مال اور چوری ہونے کی جگہ میں ضروری ہے۔ چور کے متعلق تو یہ شرطیں ہیں: نمبر 1 بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ نمبر 2 عاقل ہو، پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ نمبر 3 مال مسروقہ کا مالک نہ ہو، سارے کا نہ اس کے کسی حصے کا۔ مال مسروقہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی قیمت 1 دینار یا 10 درہم سے کم نہ ہو، اور جہاں سے چوری کی گئی ہے وہ محفوظ جگہ ہو، گھر ہو، دکان ہو، کوئی اور مکان ہو، یا اس مال کی حفاظت کے لیے کوئی پہرے دار مقرر ہو۔ اس کے علاوہ اور بہت سی تفصیلات ہیں جن کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 38 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ ان کے ہاتھ بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا۔ چور کی یہ سزا مقرر کرنے کی 2 وجہیں بتائیں۔ ایک تو یہ کہ جزاء بما کسبا، یہ اس کے اپنے کیے کی سزا ہے، اب وہ اسے بھگتے۔ دوسری وجہ نکال من اللہ، نکال اس سزا کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث ہو، اور یہ دونوں مقصد اسی طرح پورے ہو سکتے ہیں جیسے قرآن نے حکم دیا۔ آج کئی لوگ ان سزاؤں کو بہت شدید اور سخت خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غیر مہذب اور غیر متمدن سوسائٹی کے لیے تھیں جن میں قرآن نازل ہوا۔ اس زمانے کے بعض مترجمین اور حاشیہ نویسوں نے اس پر بڑا زور قلم صرف کیا ہے کہ یہ سزا صرف عادی مجرموں کے لیے ہے جنہیں قید و بند کی سختیاں بھی درست نہ کر سکیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے جس پاکیزہ معاشرے کا سنگ بنیاد رکھا ہے، جس طرح قوم کے تمام افراد کے حقوق و فرائض کا توازن قائم کیا ہے، رعایا کے ہر فرد کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلامیہ پر عائد کی ہے، ان تمام امور کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ سزائیں سخت اور شدید صحیح لیکن عین حکمت ہیں۔ آپ خود انصاف کیجئے کہ آپ کی شفقت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ وہ بیوہ، وہ یتیم، وہ پرامن شہری جس کی عمر بھر کا اندوختہ راتوں رات لوٹ لیا گیا، یا ہٹا کٹا چور؟ جب سے مظلوم سے زیادہ ظالم، لٹنے والے سے زیادہ لوٹنے والا شفقت و عنایت کا مستحق سمجھا جانے لگا ہے، اس وقت سے جرموں اور مجرموں میں ہوش ربا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے ہاں ہی دیکھیں، پولیس ہے، مجسٹریٹ ہیں، جیل خانے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، لیکن جرائم میں زیادتی ہی ہو رہی ہے۔ جس علاج سے بیماری گھٹنے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہو وہ علاج ناکام ہے۔ اگر ہم مریض کو واصل بحق کرنے کا ہی عزم مصمم کر چکے ہیں تو یہ اور بات ہے، ورنہ مریض اور اس کے سارے کنبے کی خیر خواہی کا تقاضا تو یہی ہے کہ دوسرا علاج کیا جائے۔ بنی امیہ کے خلیفہ ہشام کو بھی تہذیب و شائستگی کا دورہ پڑا تھا اور اس نے بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا منسوخ کر دی تھی، لیکن جب چوری کی وارداتیں آئے دن بڑھنے لگیں اور کوئی دوسرا ہیلہ کارگر نہ ہو سکا تو 2 سال کے عرصے کے بعد پھر اسے قرآنی سزا نافذ کرنا پڑی۔ اس نے تو پھر اپنی غلطی کو بھانپ لیا اور 2 سال کے بعد ہی اس کا ازالہ کر دیا، لیکن ہم تو حالات کی انتہائی نزاکت کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اگر ملک بھر میں 10 20 چلو 50 ہی چوروں کے ہاتھ کٹ جائیں اور آپ کا ملک چوری کی لعنت سے نجات حاصل کر لے اور آپ کی نئی پود میں یہ مجرمانہ خیالات سر ہی نہ اٹھائیں تو میرے ناقص خیال میں تہذیب و شائستگی کا یہ مظاہرہ اس مظاہرے سے بدرجہ بہتر ہوگا کہ ہمارے ملک میں کسی کا مال محفوظ نہ ہو، ہماری جیلوں میں سوسائٹی کے ان کرم فرماؤں چوروں کے لیے قورمہ اور پلاؤ پک رہا ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 38 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی جس خدا نے چور کی یہ سزا تجویز کی ہے وہ عزیز بھی ہے، یعنی سب پر غالب ہے، اور حکیم بھی ہے، یعنی اس کا ہر حکم سینکڑوں حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہوا کرتا ہے۔ ان 2 صفات کے ذکر کرنے سے معتذرین کے تمام شکوک کا جواب بھی آ گیا۔
سورہ المائدہ آیت نمبر 39، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، پھر جس نے توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد اور اپنے آپ کو سنوار لیا تو بے شک اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے گا اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ امام شافعی اور چند اور علماء کا خیال ہے کہ اگر چور بھی گرفتار ہونے سے پہلے تائب ہو جائے تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، لیکن جمہور علماء اور احناف کا یہی مذہب ہے کہ چوری کے بعد حد تو ضرور لگے گی، لیکن اگر اس نے توبہ کی تو قیامت کا عذاب معاف کر دیا جائے گا۔ اور توبہ کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس چوری کا مال موجود ہو تو اس کے مالک کو واپس کر دے، نہیں تو اس کی قیمت ادا کرے، اور اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا تو پھر مالک سے معاف کرا لے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 40، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، کیا تو نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 41، یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اے رسول نہ غمگین کریں آپ کو وہ جو تیز رفتار ہیں کفر میں، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے صرف اپنے منہ سے، حالانکہ نہیں ایمان لائے تھے ان کے دل، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، جاسوسی کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے وہ جاسوس ہیں دوسری قوم کے، جو نہیں آئی آپ کے پاس، بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو اس کے صحیح موقعوں سے، کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم تو مان لو اسے، اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو بچو، اور جس کو ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنے کا تو نہیں رکھتا طاقت تو اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کی۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ فرمایا اللہ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 41 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اے رسول نہ غمگین کریں آپ کو۔ یہود کی خباثتوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل آزردہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قدم قدم پر اسلام کی حقانیت کے ثبوت مہیا فرماتے، لیکن وہ برابر کفر سے چمٹے رہنے پر مصر رہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ افسردہ نہ ہوں، یہ نہ آپ کو کوئی گزند پہنچا سکتے ہیں اور نہ اسلام کی ترقی کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف زبان سے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، ان کے دل اسی پرانے کفر میں مبتلا ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 41 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ جاسوسی کرنے والے ہیں۔ سماع کے دو معنی ہیں، سننا، نمبر 2 قبول کرنا۔ سماع مبالغے کا صیغہ ہے۔ علامہ زمخشری اور بیضاوی نے دوسرا معنی پسند کیا ہے، یعنی اپنی باطنی خباثت کی وجہ سے انہیں اپنے پادریوں کی جھوٹی باتیں بڑی پسند ہیں، انہیں وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 41 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ وہ جاسوس ہیں دوسری قوم کے۔ یہاں بھی سماع کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کی مجلس میں محض جاسوسی کے لیے آتے ہیں،
کہ کوئی راز کی بات سنیں اور اسے اپنی قوم کے سرداروں کو جا کر بتائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کی سچی باتوں کو تو قبول نہیں کرتے لیکن فریب کار احبار و علماء کی جھوٹی باتوں کو دل میں جما لیتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 41 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو بچو۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے جس کو تفسیر کشاف سے نقل کرتا ہوں۔ خیبر کے ایک شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا۔ دونوں اعلیٰ خاندان کے افراد تھے، اس لیے علماء یہود نے ان کو رجم کرنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے ان دونوں کو ایک وفد کے ہمراہ بنی قریظہ کے پاس مدینہ طیبہ روانہ کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں۔ نیز انہوں نے یہ ہدایت کی کہ اگر درے لگانے اور منہ کالا کرنے کا حکم دیں تو مان لینا، اور اگر رجم کا حکم دیں تو انکار کر دینا۔ حضور علیہ السلام نے رجم کا ہی حکم فرمایا، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ کیا تم نوجوان ابن سوریہ کو پہچانتے ہو؟ کہنے لگے جی ہاں، روئے زمین پر یہود میں اس کا ہم پلہ کوئی عالم نہیں۔ چنانچہ اسے حکم مقرر کیا گیا۔ جب وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو شق کیا اور تمہیں نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اور جس نے تم پر تورات نازل فرمائی، تم یہ بتاؤ کہ شادی شدہ زانی کے لیے تورات میں رجم کا حکم ہے یا نہیں؟ وہ انکار نہ کر سکا اور صاف کہہ دیا کہ بے شک ایسا ہی ہے۔ یہود اس پر اچھل پڑے، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں اس نبی برحق کے سامنے جھوٹ بولتا تو مجھے عذاب الہی کے نازل ہونے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ مسجد کے دروازے کے سامنے انہیں رجم کیا گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 41 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو۔ اس کی وجہ ان کی اپنی عاقبت نا اندیشی تھی۔ جس قوم کی ہدایت کے لیے ایسا مکرم رسول مبعوث کیا جائے، قرآن جیسی روشن اور مدلل کتاب نازل کی جائے، ہر لمحہ ان کو اسلام کی حقانیت کی معجزات کا مشاہدہ کرایا جائے اور ان کی اصلاح کی انتہائی کوشش کی جائے، لیکن وہ قوم پھر بھی پستی سے نکل کر بلندی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف، باطل سے حق کی طرف آنے سے انکار کرتی رہے، تو اس قوم کا بجز اس کے کیا علاج ہے کہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ باطل عقائد کی غلاظت اور غلط اعمال کی عفونت سے آلودہ رہے اور اسی حالت میں دم توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کسی کو برائی پر مجبور نہیں کرتا، اسی طرح وہ کسی سے جبراً نیکی بھی نہیں کراتا۔ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، اور انسان کو جو شرف تمام کائنات پر عطا فرمایا گیا ہے اس کے بھی منافی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 42۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ترجمہ: قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کو، بڑے حرام خور ہیں، تو اگر وہ آئیں آپ کے پاس تو چاہے فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان یا منہ پھیر لیجئے ان سے، آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ منہ پھیر لیں ان سے تو نہ نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو کچھ بھی، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ فرمائیے ان میں انصاف سے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 42 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کو، بڑے حرام خور ہیں۔ سحت کا لغوی معنی ہلاکت و بربادی ہے۔ مال حرام کو اس لیے سحت کہا جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی حرام کھانے سے بارہا منع کیا گیا۔ چنانچہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت سحت سے پیدا ہو اسے آگ ہی جلائے گی۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول، سحت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فیصلہ کرتے وقت رشوت لینا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حاکم رشوت لیتے ہی معزول ہو جاتا ہے، خواہ اسے بظاہر معزول نہ بھی کیا جائے۔ رشوت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے اور ناحق کوئی چیز خود لینے کے لیے کسی حاکم کو دیا جائے، لیکن اپنے دین، جان اور مال کی حفاظت کے لیے دی جائے تو حرام نہیں، یہاں لینے والا گناہگار ہوگا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 42 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور اگر آپ منہ پھیر لیں ان سے تو نہ نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو کچھ بھی۔
بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہیں تو اہل کتاب کے تنازعات کا فیصلہ فرمائیں اور چاہیں تو انکار کر دیں، لیکن بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی انحکم بینہم بما انزل اللہ، سورہ المائدہ آیت 49، تو یہ اختیار نہ رہا اور ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازمی ہو گیا۔ لیکن دوسرے علماء نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر جھگڑا مسلم اور ذمی یعنی مسلمانوں کی غیر مسلم رعایا کے درمیان ہو تو مسلمان قاضی فیصلہ کرے گا، اور اگر ذمیوں کا آپس میں تنازع ہو تو پھر دیکھیں گے کہ امور تنازع کا تعلق ان کی شخصی اور مذہبی زندگی سے ہے، مثلا نکاح، طلاق، زنا وغیرہ، تو ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کرائیں، وہ ان معاملات میں اپنے علماء کی طرف رجوع کریں۔ لیکن ایسے امور جن کا تعلق ملک کے داخلی امن و امان یا خارجی سلامتی کے ساتھ ہے تو ایسے معاملات میں مسلمان قاضی فیصلہ کرے گا، کیونکہ اگر معاملات میں تساہل اور غفلت روا رکھی جائے تو فتنہ و فساد کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 42 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ فرمائیے ان میں انصاف سے، یعنی جب فیصلہ کیا جائے تو عدل و انصاف کو پیش نظر رکھا جائے، کسی کا یہودی یا منافق اور دشمن دین ہونا اس پر ظلم کرنے اور اس کا حق ضائع کرنے کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 43۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور کیسے منصف بناتے ہیں آپ کو حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ منہ پھیرتے ہیں اس سے، اس کے بعد بھی، اور نہیں ہے وہ ایماندار۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 43 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اظہار تعجب کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے پاس دوڑ کر کیوں آتے ہیں؟ اگر آپ سے فرمان خداوندی کے مطابق ہی فیصلہ کرانا مقصود ہے تو پھر یہاں آنے کی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ان کے پاس تورات ہے، اس میں احکام الہی موجود ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کر لیا کریں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 43 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں ہے وہ ایماندار، اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے وہ قرآن کو نہیں مانتے ایسے ہی تورات پر بھی ان کا ایمان نہیں، صرف اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے وہ تورات کا سہارا لیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر چھٹے پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔